بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ وصال کے بعد اب رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ہندوستان میں رونما ہونے والا ایک ایمان فروز واقعہ جو کہ یہ ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو لے کر اس کے میکے جا رہا تھا۔ ادھر سے ایک آدمی آیا جو کہ ایک شادی شدہ ہندوانی کو دل دے بیٹھا۔ بدبخت عاشق اور شہوت کا غلبہ تھا، چنانچہ اس نے اس کا پیچھا کیا اور ایک سنسان مقام پر دونوں کو گھیر لیا۔ وہ دونوں پیدل تھے اور گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے جھوٹ موٹ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سواری کی پیشکش کی، مگر ہندو نے انکار کیا۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ اچھا تم ایسا کرو، عورت کو پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دو، یہ بیچاری تھک جائے گی۔ ہندو کو اس کی نیت پر شبہ ہوا، لہٰذا اس نے کہا تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کیے بغیر میرے بیوی کو منزل پر پہنچا دو گے۔ اس نے کہا یہاں جنگل میں جامن کہاں سے لاؤں؟ عورت بول اٹھی، مسلمان 11ویں والے دن پیر صاحب کو بہت مانتے ہیں، تم انہی کی ضمانت دے دو۔ وہ اگرچہ غوث اعظم کا تصرفات کا قائل نہیں تھا، مگر یہ سوچ کر ہاں کہہ دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ جو ہی عورت گھوڑے پر سوار ہوئی، اس ظالم نے تلوار سے اس کے شوہر کی گردن اڑا دی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی، اور عورت غم سے نڈال اور سہمی ہوئی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا میں تو بڑے صاحب کو دیکھ رہی ہوں۔ اس پر اس نے کہکا لگا کر کہا کہ بڑے صاحب تو فوت ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، اب بھلا وہ کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا کہ اچانک دو بزرگ نمودار ہوئے، ان میں سے ایک نے ہاتھ میں اس کے تلوار تھی، اس نے اس بد عقیدہ عاشق کا سر اڑا دیا، پھر عورت کو مما گھوڑے اس کے جگہ لائے جہاں ہندو کا کٹا ہوا سر پڑا ہوا تھا۔ دونوں میں سے ایک بزرگ نے کٹا ہوا سر دھڑ سے ملا کر کچھ پڑا، یعنی آٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا۔ وہ دونوں بزرگ غائب ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی مقتول کے گھوڑے پر سوار ہو کر گھر لوٹ آئے۔ مقتول کے وارثوں نے گھوڑا پہچان کر رنجیت سنگھ کے کورٹ میں کیس کر دیا کہ ہمارا آدمی غائب ہے اور گھوڑا اس کے پاس ہے، شاید ان لوگوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ پیشی ہوئی۔ ان میاں بیوی نے جنگل کا سارا واقعہ کیس سنایا اور کہا ان دونوں بزرگوں میں سے ایک بزرگ یہاں کے مشہور مجذوب گل محمد شاہ صاحب کے ہم شکل ہیں۔ چنانچہ ان مجذوب بزرگ کو بلایا گیا، وہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے آتے ہی اول تا آخر سارا واقعہ کہہ سنایا۔ ظہور غوث اعظم کی زندہ کرامت سن کر اش کر اٹھے۔ رنجیت سنگھ نے مقدمہ خارج کرتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو انعام و کرام دے کر رخصت کیا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم کا ایک مرید ایک رات نئی عورتوں کے سبب 70 بار محتلم ہوا۔ صبح غسل سے فارغ ہو کر اپنی پریشانی کی فریاد لے کر اپنے مرشد کریم حضرت غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ عرض کرے، سرکار بغداد حضور غوث اعظم نے خود ہی فرمایا رات کے واقعات سے مت گھبراؤ، میں نے رات لوح محفوظ پر نظر ڈالی اور تمہارے بارے میں 70 مختلف عورتوں کے ساتھ زنا کرنا مقرر تھا۔ میں نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ وہ تیری تقدیر کو بدل دے اور ان گناہوں سے تیری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ ان سارے واقعات کو خواب میں احتلام کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کسی پیر کامل کی بیعت ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ پیر کی توجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور بعض اوقات بڑی آفت چھوٹی آفت میں بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا اور اس میں ان کے مصحفوں اور قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دروغ جہنم سے استغفار کیا، جہنم میں کوئی مرید تو نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔
آپ نے مزید فرمایا، مجھے بارگاہ کی عزت و جلال کی قسم، میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے۔ اگر میرا مرید اچھا نہ ہو تو کیا ہوا، الحمدللہ میں تو اچھا ہوں۔ مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب کی بارگاہ سے نہیں ہٹوں گا جب تک میں اپنے ایک ایک مرید کو جنت میں داخل نہ کر دوں۔ ایک دفعہ حسن نامی ایک تاجر حضرت سیدنا شیخ حماد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، حضور میں تجارت کے لیے قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا ہوں، سے دعا کی درخواست ہے۔ سیدنا شیخ حماد نے فرمایا، آپ اپنا سفر ملتوی کر دیجئے، اور گئے تو ڈاکو سارا مال لوٹ لیں گے اور آپ کو قتل کر ڈالیں گے۔ تاجر یہ سن کر گھبرایا، اسی پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضرت غوث اعظم مل گئے۔ پوچھا، کیوں پریشان ہو؟ اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پریشان نہ ہو، شوق سے ملک شام کا سفر کریو، سب بہتر ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اسے کاروبار میں بہت نفع ہوا۔ وہ 1000 شرفیوں کی تھیلی لیے ملک شام کے شہر حلب پہنچا۔ اتفاقاً وہ شرفیوں کی تھیلی کہیں بھول گیا۔ اسی فکر میں نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور وہ سو گیا۔ اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا ہے اور اسے بھی قتل کر ڈالا ہے۔ وہ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی، گھبرا کر اٹھا، وہاں کوئی ڈاکو وغیرہ نہیں تھے۔ اب اسے یاد آیا کہ شرفیوں کی تھیلی اس نے فلاں جگہ پر رکھی تھی۔ جٹ وہاں پہنچا تو تھیلی مل گئی۔ خوشی خوشی بغداد پہنچا۔ نے سوچا، پہلے غوث اعظم سے ملوں یا شیخ حماد سے۔ اتفاقاً راستے میں سیدنا شیخ حماد مل گئے۔ دیکھتے ہی فرمانے لگے، پہلے جا کر غوث اعظم سے ملو، وہ محبوب ربانی ہے، انہوں نے تمہارے حق میں 17 بار دعا مانگی تھی، تب کہیں جا کر تمہاری تقدیر بدلی ہے جس کی میں نے خبر دی تھی۔ اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو غوث اعظم کی دعا کی برکت سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا۔ چنانچہ وہ بارگاہ غوث اعظم حاضر۔ غوث اعظم نے دیکھتے ہی فرمایا، واقعی میں نے تمہارے لیے 17 بار دعا مانگی تھی۔ مزید فرمایا، میں تمہارے بارے میں 17 اور 17 سے لے کر 70 مرتبہ تک دعا مانگی تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور آپ کی بارگاہ میں اپنے والد کے متعلق بتایا کہ وہ خواب میں آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے لیے دعا کی درخواست کرے۔ یہ سن کر سرکار بغداد حضور غوث اعظم نے استغفار فرمایا کہ تمہارے ابا جان میرے مدرسے سے گزرے ہیں۔ عرض کی، جی ہاں۔ آپ بس خاموش ہو گئے اور نوجوان چلا گیا۔ دوسرے روز خوشی خوشی حاضر ہوا اور کہنے لگا، مرشد، آج پھر میرے والد سبز لباس میں خواب میں تشریف لائے ہیں۔ وہ بے حد خوش تھے، کہہ رہے تھے، بیٹا، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی برکت سے مجھے عذاب سے دور کر دیا گیا ہے اور سبز لباس بھی مجھے ملا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، تو ان کی خدمت میں رہا کر۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جو تیرے مدرسے سے گزرے گا اسے عذاب سے بچایا جائے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔